اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی اور ان کے قبیلے کے بارے میں اور ان کے کچھ آباء و اجداد کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی لائف کے کچھ اہم واقعات کو ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں وہ پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے جاتی ہیں اپنے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کس طرح سے وہ واپس آئے تھے 4 سال بعد۔ پھر ان کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ، ان کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے چچا کی جو ہے اپنے دادا کی نگرانی میں چلے گئے، اور اسی طرح پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہے وہ حرب فجار اور حلف الفضول، جو سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، تب تھے وہ چھوٹے لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جنگ کو رکوایا تھا، جنگ بندی کروائی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ سفر کیا، ہم نے ان کا دوسرا سفر دیکھا جو وہ تجارت کی غرض سے انہوں نے کیا تھا ایٹ دا ایج آف 24 ایئرس۔ پھر ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ 25 سال کی عمر میں ان کی جو ہے وہ ان کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر ان کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ان کو نبوت مل گئی تو جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے اور جو باقی مدینے مکہ کے جو لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کافی ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی۔ تو 3 سال کے عرصہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ بالکل تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، بہت کم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کم لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہجرت حبشہ کو، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دوم۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہجرت کیوں کی تھی مسلمانوں نے۔ تو ہجرت کی وجہ یہی تھی کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو لوگ ایمان لے کر آتے تھے ان پہ انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے۔ اللہ نے جو ہے وہ جو مسلمان تھے ان کو حکم دیا کہ وہ جو مکہ کے لوگ تھے ان سے جو ہے وہ بچاؤ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ کیا ہوگا، اسلام کو پھیلائیں گے۔ اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ مطلب ایک اچھا آدمی تھا، تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہا تھا کہ آپ اس طرف ہجرت کر کے جائیں۔ جی بچے میری وائس کلیئر ہے سب کو اور اسکرین شو ہو رہی ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ یس میم۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی اب یہاں پہ آپ نے کوشچنس بھی دیکھنے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کرواتی جاؤں گی اور ساتھ آپ نے ان کو سننا بھی اچھے طریقے سے۔ ہجرت حبشہ جو اول تھی وہ 590 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 590 میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 5 وسلم کو نبوت دی تھی ایٹ دا ایج آف 40، ٹھیک ہے، تو 45 ایئرس جب نبی وسلم تھے تو اس وقت جو ہے ہجرت ہوئی تھی، اور اس میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ کچھ جگہوں پہ نا یہ کہا جاتا ہے کہ 11 نہیں بلکہ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور پیپر میں کوشچن آئے گا کہ ٹوٹل کتنے جو مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹوٹل کتنے ہوں گے، یا تو 15 ہوں گے یا پھر 16 ہوں گے۔ 590 میں پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، اور کتنے مرد اور عورتیں تھیں، ٹوٹل کتنے تھے، 15 تھے یا 16 تھے، اور انڈیویجولی بھی اپنے یاد رکھنا ہے کہ مرد کتنے تھے، 11 تھے یا پھر 12 کا آپشن ہو سکتا ہے، اور عورتیں کتنی تھی، 4۔ اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب انہوں نے کیا کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد تھی ہجرت حبشہ دوم، یہ ہوئی تھی 2 سال بعد، مطلب 790 میں۔ پھر 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے کیا کی، ہجرت کی۔ اب اس میں بھی یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جو دوم ہوئی تھی اس میں ٹوٹل جو لوگ تھے وہ کتنے تھے، مرد اور عورتیں کتنی تھی، تو 18 + 83 کتنا ہوتا ہے، 101، ٹھیک ہے، 101 لوگوں نے کیا کیا تھا، ہجرت کی تھی۔
اور اس وقت جو ہجرت ہوئی تھی اس میں ان کے جو سربراہ تھے وہ حضرت جعفر تیار تھے. حضرت جعفر تیار کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ٹھیک ہے، ان چچا کے جو بیٹے ہیں حضرت علی ان کے بھائی، اور حضرت جعفر بھی کیا ہیں ان کے چچا کے ہی بیٹے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور چیز مینشنڈ ہے کہ جو حضرت ابو طالب تھے ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام عمران تھا، یا پھر ان کا جو دوسرا نام تھا وہ عبد المناف تھا. تو یہاں پہ ہم نے آلموسٹ 4-5 چیزیں کور کر لی. ہجرت حبشہ اول کب ہوئی تھی، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہجرت حبشہ دوم کب ہوئی، یہ آپ نے ان کی جو تاریخ ہے وہ یاد رکھنی ہے نبوی کے لحاظ سے، اور کتنے مرد اور خواتین تھے ایک تو آپ نے سیپریٹلی بھی ان کو انڈیویجولی بھی آپ نے یاد رکھنا، اور ٹوٹل کتنے لوگ تھے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا. نیکسٹ ہم نے یہ دیکھا کہ جو حضرت ابو طالب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دادا کی وفات کے بعد پرورش کی، ان کا نام کیا تھا؟ اصل نام ان کا نام کیا تھا؟ عمران. اور عبد المناف بھی ان کا انہی کا ہی نام تھا. اچھا، ہوا کیا تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو مکے والوں نے کیا کیا، دو لوگ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو نجاشی کے پاس بھیج دیا. اب یہ عمر بن جو عاص اور عبداللہ بن ربیع تھے ان کو کیوں بھیجا؟ ان کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ جا کے نجاشی کو بتائیں کہ بس، کیونکہ وہ تو خلاف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور اسلام کے بھی خلاف تھے، تو وہ وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہ رہے تھے، بیسیکلی نجاشی کو ان کے خلاف بھڑکانا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا کریں، مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے نہ دے. تو نجاشی پھر جو حضرت جعفر تیار تھے انہوں نے نجاشی کو سنایا تھا، سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی تھی. تو جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں جب اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس میں پھر جب حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر تھا، تو پھر اس سے جو نجاشی تھا وہ زیادہ خوش ہو گیا تھا، اور اس نے کیا کیا، مسلمانوں کو وہاں سے نہیں تھا نکالا، بلکہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ واپس آ گئے تھے. مطلب ان کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا. اچھا، اب نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ والے جو تھے وہ ظلم و ستم تو کھا رہے تھے، تو اب انہوں نے کیا کیا، مزید انہوں نے ایک سند بنائی. ٹھیک ہے، ایک انہوں نے پیج پہ نا ایک ایگریمنٹ لکھا. وہ ایگریمنٹ لکھ کے انہوں نے مکہ کا دیوار کے ساتھ لٹکا دیا تھا. اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی شخص ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کے لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. مطلب ایک مکمل طرح کا کیا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا. یہ مکہ کے لوگوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مسلمان تھے، جتنے بھی ان کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے شعیب ابی طالب گھاٹی میں. ٹھیک ہے، گھاٹی بولتے ہیں وادی کو. بیسیکلی وہ ایک دو پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی اور وہاں وہ کافی تنگ جگہ تھی، تو یہ تمام لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے تاکہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے مزید بچا جائے. جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے لوگ تھے ان سب کا کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا. ایون کہ کچھ ایسے بھی ڈیز آتے تھے جس میں وہ پتوں سے اور پھلوں کو اور پتوں کو کھا کر گزارا کرتے تھے. اور اسی طرح شعیب ابی طالب انہوں نے 3 سال گزارے تھے. اب یہ جو بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، یہ ختم کیسے ہوا تھا؟ بیسیکلی اس کے شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو انہوں نے ایگریمنٹ بنا کے وہ لٹکا دیا کہ کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سال بعد جو کچھ معزز لوگ تھے مکہ کے نا، انہوں نے پھر اس چیز کو غلط کہا. انہوں نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ایگریمنٹ خانہ کعبہ میں لگا ہوا تھا اس کو بھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کاغذ ختم ہو چکا تھا، اور اس کاغذ پہ جو بھی لکھا تھا نا وہ سارا کا سارا ریز ہو چکا تھا، اور صرف مطلب اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا ایک آیت لکھی ہوئی تھی جسٹ. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے واپس آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو شعیب ابی طالب کا واقعہ تھا وہ کب ہوا، آپ نے اس کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے. مطلب 790 میں ہوا تھا، اور کتنے سال تک آپ وہاں پہ رہے؟ تو 3 سال تک آپ وہاں پہ رہے. 790 میں اسٹارٹ ہوا، اور 3 سال کے بعد 1090 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو خاندان کے لوگ سارے وہاں پر تھے، وہ واپس آ گئے.
ٹھیک ہے. یہ افساروں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب آپ واپس آئے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کے 3 دن بعد، ان کی وفات کے 3 دن بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایئر کو عام الحزن قرار دے دیا. ٹھیک ہے، مطلب غم کا سال. اور یہ کوشچن آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 10 نبوی کو کون سا سال قرار دیا گیا ہے؟ عام الحزن کا. کیوں؟ یہ تو وجہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ نے پہلے بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں، صرف آپ نے ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کو قبرستان، کون سے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا؟ جنت المولا میں. اب ایک ہے جنت البقیع اور ایک ہے جنت المولا. جو جنت المولا ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہے. ٹھیک ہے، اور جو جنت البقیع ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ مدینہ میں ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیگمات ہیں ان میں سے جو ایک بیگم ہے نا، حضرت خدیجہ، وہ جنت دفن. ٹھیک ہے، کوشچن ہے بیٹے، آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. جیسے اوپر ہم نے دیکھی، اس میں عورتوں اور مردوں کی تعداد جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، کتنی کتنی. ڈیٹس بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، اب کیا تھا کہ اب نبوت کے 10ویں سال، ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے جو بہت قریبی تھے ان کی وفات ہو گئی، آپ زیادہ پریشان تھے. پھر آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ طائف کی طرف جو ہے نا وہ اسلام پھیلایا جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے طائف کا سفر کیا تھا. طائف بھی جو مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک علاقہ ہے طائف کا. اور وہاں پر اس وقت آباد تھا سقفی قبیلہ. یہاں پہ آپ یہ جو ڈسٹینس میں نے مائلز میں لکھا ہوا ہے یہ آپ یاد کر لیں، امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ دیکھ لیں کہ طائف کا سفر جب آپ نے کیا تھا تو کس تاریخ میں کیا تھا؟ مطلب کیا تھی؟ 10 نبوی تھی. قبیلہ وہاں پر کون سا تھا؟ سقفی قبیلہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو طائف کا سفر کیا تھا وہ آپ نے بائی فٹ کیا تھا، مطلب پیدل گئے تھے آپ. اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارث تھے. ٹھیک ہے، صرف مطلب 2 لوگ تھے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ جو ان کے غلام تھے زید بن حارث وہ تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی برا سلوک کیا. اور مطلب اتنا آپ نے برا سلوک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی. اور اس باغ کا جو مالک تھا وہ کون تھے؟ اتبا اور شیبہ جو تھے وہ اس کے مالک. اور باغ میں پناہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر رہے تھے؟ ظلم و ستم، ان کے پیچھے لڑکے تھے. ٹھیک ہے، ایک باغ میں انہوں نے کیونکہ اتفاق لگا دیے. ٹھیک ہے، پتھر مارے تھے ان کو، مطلب ان پہ کافی ظلم کیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو زید بن حارث تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، کیونکہ وہ آپ کے آگے مطلب کھڑے ہو گئے تھے. تو جب انہوں نے باغ میں پناہ لی تو وہاں پر ایک عیسائی تھا، اس کا نام تھا اداس. ٹھیک ہے، اداس. اس نے کیا کیا تھا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مطلب ان کی خدمت میں کچھ اس نے کھانے وغیرہ پیش کیے، فروٹ وغیرہ، انگور. ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے انگور ان کو دیے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو جب آپ اپنے وہ کھانا کھانا شروع کیا نا جو اس اداس نامی
آپ کو بتایا اسراء یعنی سورہ اسراء میں بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. اب وہاں پر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ وہاں پر بیت المعمور تھا. جیسے زمین پہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح مطلب اس کے گرد لوگ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. لوگ طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے اور جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر ایک دیکھا جنت المولا اور جنت البقی. جنت المولا جو ہے وہ مکہ میں ہے اور جنت البقی مدینہ میں ہے. اسی طرح بیت المعمور جو ہے وہ آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے. اور بیت المقدس یعنی کہ خانہ کعبہ، بعد میں تو خانہ کعبہ تھا، پہلے بیت المقدس، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ زمین پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پر ایک درخت تھا، بیری کا درخت. ٹھیک ہے. اور اس مقام کو کیا کہا گیا؟ سدرۃ المنتہا. اور اس مقام سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہیں تھے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے تھے. وہ ایسا مقام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد جو آئے تھے اس میں انہوں نے کیا کیا؟ مطلب بغاوت کی تھی. ایک غزوہ میں بنو قینقاع نے بغاوت کر دی، پھر بنو نذیر نے، اور پھر بنو قریظہ نے. اس طرح انہوں نے کیا کی تھی؟ بغاوت کی تھی یہودیوں نے. لیکن یہ ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ یہ بغاوت ہم نے غزوات میں کی تھی. ٹھیک ہے. جب جنگ ہوگی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، پھر مدینہ والوں کی جنگ ہوگی مکہ والوں کے ساتھ. تو مدینہ، جب مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان جنگ ہوگی تو اس میں جو بغاوت کریں گے وہ تین بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اسی طرح اب پہلے 11 ربیع کو 6 لوگ آئے تھے، پھر 12 ربیع میں مدینہ سے 12 لوگ آئے تھے، اور انہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت لی تھی، اور اس کو بولتے ہیں بیعت عقبہ اولا. کیا بیعت عقبہ اولا بولتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ کیا کیا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، اور وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے شخص کا نام کیا تھا؟ مطلب اسلام کے لیے یا دین کو پھیلانے کے لیے جو گئے تھے ان کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر.
13 نبی کو 75 لوگ آئے تھے، 75 لوگ، اوس اور حضرت قبیلے دونوں کے۔ پہلے دیکھیں اوس قبیلے کے آئے تھے، پھر 12 لوگ آئے تھے ویسے اوورآل، اور پھر 75 لوگ آئے تھے، یہ دونوں قبیلوں میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت لی تھی۔ بیعت لینے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کیا، اور اس کو بولتے ہیں بیعت عقبہ ثانی۔ تو ان دونوں کی بھی آپ نے ڈیٹس یاد رکھنی ہے کہ عقبہ اولا کون سی تاریخ کو ہوئی تھی، ہوئی تھی یہ 12 نبی میں، اور بیعت عقبہ ثانی کب ہوئی تھی، 13 نبی میں۔ اسی طرح 13 نبی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تھا۔ 13 نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ہجرت کی تھی ٹورڈز مدینہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا نا، تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کا جو ہے وہ ذکر حضرت ابوبکر صدیق سے کیا۔ تو ان کے پاس نا ایک اونٹنی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یہ اونٹنی مجھے دے دو، میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ان سے خریدی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اسی دن کے انتظار میں تھا، لیے ہی اس اونٹنی کو پالا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پھر جو ہے وہ جب مکہ والوں کو پتا چلا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے تب بھی کیا کیے، تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، اور ان کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ انہوں نے ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے ارادہ کیا تھا ان کو قتل کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کس کو لٹا دیا، حضرت علی کو۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ جان بچ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا، اب مکہ سے جو یمن کی طرف جب جاتے ہیں نا، اچھا آپ یہ یاد رکھیں کہ مکہ سے اگر اوپر کی طرف جائیں گے تو شام ہے، اور اگر پیچھے یعنی نیچے کی طرف آئیں گے تو یمن ہے۔ تو مکہ سے یمن کی طرف 5 میل کے فاصلے پر تھی غار سور۔ تو وہاں پر پھر کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سٹے کیا تھا، 3 دن آپ وہاں پہ رکے تھے، اور 27 سفر کو آپ مکہ سے نکلے تھے مدینہ کے لیے، اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے تھے۔ یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ 27 سفر کو آپ مکہ سے نکلے تھے، اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے تھے۔ اس کے بعد جو ایک تھا حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا، اس کا نام تھا عمر بن فہیرہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتا تھا، اور جو حضرت اسماء تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو کھانا پہنچاتی تھی۔ اسی طرح ایک شخص کا نام تھا عبداللہ، اس نے کیا کیا تھا، وہ مکہ کی جو بھی صورتحال ہوتی تھی، جو بھی وہاں پہ چل رہا ہوتا تھا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھایا تھا، اس کا نام بھی کیا تھا، عبداللہ۔ اس کو مطلب انعام کی غرض سے نا، لالچ کی غرض سے، وہ یہ سراقہ بن چشم کے حوالے سے بھی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں مطلب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے 27 سفر کو، اور مدینہ میں پہنچے تھے 12 ربیع الاول۔ تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ ایک مقام پہ رکے تھے، اس کو بولتے ہیں قباء۔ ٹھیک ہے، ایک علاقہ تھا، ایک ریجن تھا، اس کا نام تھا قباء۔ اب وہاں پہ رکے تھے، اور وہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کو بولتے ہیں مسجد قباء، اور مسجد قباء کا دوسرا نام ہے مسجد تقویٰ۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا کہ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے، مسجد تقویٰ۔ اس کو مدینہ کی پہلی مسجد اور اسلام کی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی مسجد، لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ۔ زمین پر اللہ کا پہلا گھر کون سا ہے، خانہ کعبہ۔ آن دا ادر ہینڈ مدینہ کی پہلی مسجد اور اسلام کی پہلی مسجد کی بات کریں تو مسجد قباء ہے۔ قبیلہ بنو سالم جو تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی، اور وہاں پر مسجد جمعہ بنائی تھی۔ یہ کون سا ریجن ہے، یہ مسجد جو قباء والا ریجن ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تو وہاں پہ کافی زیادہ لوگوں نے آپ کا انتظام، مطلب کافی زیادہ لوگ آپ کا ویلکم کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے،
تو مطلب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں، اس طرح سے آپ کو دعوت دے رہے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ آلریڈی ان میں سے کافی زیادہ لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے رکے گی میں اسی کے گھر قیام کروں گا۔ تو پھر جو ہے وہ نبی پاک جو اونٹنی تھی نا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ تک وہاں پر قیام کیا، ٹھیک ہے۔ اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے رکی، پھر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہاں بھی اونٹنی رکے گی میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا۔ آپ نے وہاں پر پھر 7 مہینے قیام کیا، اور اسی عرصے کے دوران جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں آپ گھر کے سامنے جو ہے وہ ایک مسجد کی تعمیر کروائی تھی، اور مسجد کا نام تھا مسجد نبوی۔ اب پیچھے دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ یہاں تک سب کو جی۔ یس نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے ان کا قبیلہ کون سا تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سارے کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہے جو یہاں پہ میں لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے امپورٹنٹ ہے۔ تو قبیلہ کون سا تھا آپ کا؟ قبیلہ تھا بنو نجار۔ جو مسجد نبوی تھی نا اس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے ہی ایک چبوترا بنایا گیا تھا، جہاں پہ اسلام کے سامنے، لیکن مسجد نبوی، اچھا یہ میں کنفرم کر کے نا آپ کو بتاؤں گی کہ سامنے تھا یا اوپر تھا، جہاں پر اسلام کی تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اسلام کی جو ہے وہ تعلیم لیتے تھے، اور اس کو صفا یونیورسٹی کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، اسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صفا یونیورسٹی کے نام سے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم اذان کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اذان کی اگر ہم بات کریں تو جو اذان کے کلمات تھے، یا جو سب سے پہلی اذان دی تھی وہ حضرت بلال نے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو اذان کے کلمات تھے وہ حضرت بلال کے اپنے نہیں تھے، ان کو سکھائے گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت بلال کو سکھائے تھے، یہ دراصل اگر ہم دیکھیں تو جو عبداللہ بن زید نامی ایک شخص تھے ان کو خواب آئی تھی، اور انہوں نے خواب میں اذان کے کلمات سیکھے تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن زید، ان کو خواب آئی تھی اور انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سیکھے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کو بھی اس کے حوالے سے خواب آئی تھی، لیکن جو ہے وہ یہ بات بعد میں حضرت بلال کو سکھائے گی۔ حضرت بلال کو کیوں سکھائے گئے تھے؟ کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی، جو عبداللہ بن زید تھے ان کی آواز اس طرح سے اونچی نہیں تھی، تو کلمات حضرت بلال کو سکھائے گئے تھے، اور انہوں نے جو پہلی اذان دی تھی وہ کون سی اذان دی تھی؟ فجر کی اذان دی تھی، نماز فجر کے لیے انہوں نے اذان دی تھی، یہ آپ نے یاد۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلا میثاق مدینہ یعنی کہ چارٹر آف مدینہ پیش کیا گیا، اور اس میں کیا تھا کہ مدینہ کے تمام مسلمان، غیر مسلمان اور یہودی یہ آپس میں کوآپریٹ کریں گے، کس کے خلاف؟ مکہ والوں کے خلاف، یہ آپس میں مل جل کر رہیں گے، اور ان کے جو سیاسی لیڈر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منتخب کیا، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔
جتنی بھی ان کی مطلب بیگمات کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی، انہوں نے کیا کیا، وہ آزاد کیا، اور وہ کس کے پاس آ گئی، ان کی شادی کس کے ساتھ تھی؟ مہاجروں کے ساتھ. مطلب کہ جو بھی ان کا کانسیپٹ تھا اس وقت کا، اس کے اکارڈنگ مان ہو چکے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیگمات کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، اور ان کو کس سے ان کا نکاح کروا دیا؟ مہاجرین کے ساتھ. مطلب اس حد تک انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. اور اس وقت کا ایک اور جو تھا، مطلب کہ مدینہ کا نام چینج کر کے، سوری، مدینہ کا اس وقت جو نام تھا وہ یثرب تھا، جس کو بولا جاتا تھا بیماریوں کا گڑھ. یثرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیمار کا گڑھ. تو تب کیا ہوا تھا، یثرب کا نام چینج کر کے مدینہ رکھ دیا گیا، اور اس کا مطلب کیا تھا؟ نور کا گھر. مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ نور کا گھر. اور ابھی یہ جو ہم نام سنتے ہیں نا، سعودی عربیہ، اس وقت یہ سعودی عربیہ نہیں تھا، مکہ مکرمہ ابھی تو سعودی عربیہ میں، لیکن اس وقت اس ریجن کا نام سعودیہ نہیں تھا. یہ تو 1935 میں، یعنی کہ بعد میں اس کا نام سعودی عربیہ رکھا گیا. تو پہلے یہ کیا تھے؟ ویسے اس کو حجاز کا علاقہ بولا جاتا تھا. اس طرح سے اسی طرح جو مدینہ تھا اس کو یثرب بولا جاتا تھا. یہ بعد میں ان کے جو نیمز تھے وہ چینج ہوئے، جیسے جیسے ریاستیں چینج، مطلب ان کے بادشاہ چینج ہوئے، ایسے ایسے ان کے جو ہے وہ نیمز بھی چینج ہوتے. ہاں جی اسٹوڈینٹس، انف ہے آج کے لیے. جی میم کافی ہے. جی گروپ میں میم جو لاسٹ لیکچر آپ نے پڑھایا تھا تو اس کے جی نوٹس جی نہیں سینڈ کیے. اچھا، میں نوٹ شیئر کیے تھے، میں نے سر واجد کو بولا تھا وہ سر شیئر کر دیتے ہیں اگین بھی. میں نے بھی شیئر کیے تھے، تو یہ والے بھی کر دیتے ہیں اور وہ والے بھی. ٹھیک ہے، اوکے بچے، میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں.